السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وائس آف مکی مدنی چینل پہ خوش آمدید۔ میں ہوں محمد عبد الرحمن۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک اخلاق ہے دین اسلام کے لحاظ سے، یعنی کہ دین اسلام میں اخلاق کو کیا اہمیت دی ہے، آپس میں کیسا رویہ رکھنے کا حکم ہے مسلمانوں کو، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ فرقے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے بات سمجھنے کی ہے کہ کیا یہ فرقے درست ہیں، کیا انہیں بنانا درست ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں اگر ہم قرآن مجید پڑھیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بھی فرقوں میں بٹا وہ جہنمی ہے۔ تم فرقوں میں تھے تو میں نے تمہیں بچایا، تو اللہ کی نعمت ہے تم پر، تو تم اسے یاد رکھو۔ اگر تم فرقوں میں بٹے تو تم جہنمی ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105، اس ورس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر میرا حکم تمہارے تک پہنچ گیا کہ فرقہ بندی نہیں کرو، غلط ہے، یہ کفر ہے، اس سے تمہیں عذاب ملے گا، تو تم پھر بھی باز نہیں آتے تو تمہارے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ ورس نمبر 11، 12، 27، سورہ انفال ورس نمبر 46، اس کے اندر بھی کہا ہے کہ تم آپس میں متحد رہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم فرقہ بندی مت کرو، لیکن پھر بھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو جو پھر بھی بٹے ہوئے ہیں اللہ کے حکم واضح ہونے کے بعد بھی، تو وہ گھاٹے میں ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ویسے فرقوں کے اوپر میری ویڈیو بنی ہوئی ہے، میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے واچ کریں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اور مزید اگر ہم دیکھیں احادیث کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نہیں دیا کہ آپ کہیں مسلمانوں کو کہ تم فرقہ بندی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ میرے بھائیوں کہا ہوا ہے کہ فرقہ بندی مت کرو، آپس میں متحد رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 11 ہے، ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون سا سلام بہتر ہے۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ سلام بہتر ہے جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ سلام جو تم آپس میں کہتے ہو سلام، وہ بہتر ہے جس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو، نہ کہ نفرت۔ میرے خیال سے سورۃ الانفال یا سورۃ الاحزاب کے آخر میں کہا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دنیا کی ساری چیزیں چاہے آپ خرچ کر لیں تو آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، تو لیکن اللہ نے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے اگر کسی کو چیز کو حکم دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جو وہ کہے، جو وہ چاہے، وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ کن فیکون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے اندر صحیح بخاری حدیث نمبر 11، اس میں بھی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کہا ہے کہ تم وہ سلام آپس میں استعمال کرو، وہ الفاظ آپس میں کہو جس سے تمہارے درمیان سلامتی پیدا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے اندر یہ نہیں کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ تو ویسے سلامتی بہت بھیجتا ہے، ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہیں مسلمانوں کے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی عذاب نہیں بھیجا، یہ ثبوت ہے اس کا۔ اور اگر ہم یہی باتیں ہمارے اپنے گناہ پچھلی قوموں پر دیکھیں، پچھلی امتوں پر دیکھیں، پہلے جو نبی آئے ان کی امتوں کے ساتھ دیکھیں تو ان کے ساتھ کیا کیا عذاب نہیں ہے، ان پہ کیا کیا عذاب نہیں ہے ان امتوں پہ۔ تو میرے بھائیو، تو دیکھیں کہ ہم پر ابھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے، تو اس میں کون سی سلامتی کی بات ہے؟ اس حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ آپس میں سلامتی رکھو، اور جب آپس میں ملو تو کیسے الفاظ ایک دوسرے کو کہو، تو یعنی کہ آپس میں اخلاق کیسا رکھو، یعنی کہ حسن اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ ملو۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کہا ہے کہ تم آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو۔ ہمیں کہا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، تو یہ ہم پر فرض ہے کہ آپس میں جھگڑا مت کریں۔ تو اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 13، اس میں بھی کہا ہے تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم آپس میں تفرقہ بازی مت رکھو، لیول نہ بناؤ۔ اب اگر تمہارے بھائی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو تم پر فرض ہے کہ وہ تمہاری تکلیف ہے، تم پر فرض ہے کہ تم اسے اپنی تکلیف سمجھو۔ اور آج ہم مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ آپس میں کیا آپس میں اخلاق ہے ان کا، تو اس بات کے بارے میں آپ یہاں ہی سے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلسطین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، تو کیا کر رہے ہیں مسلمان؟ کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مسلمان اس وقت فلسطین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ان کی مدد نہیں کر رہے، ان کے لیے جنگ نہیں کر رہے، تو اس کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ ورس نمبر 38، اس میں واضح طور پہ حکم دیا ہوا ہے، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو یہاں پہ، اے ایمان والو
تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم انہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی؟ دنیاوی زندگی کے متاع تو آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ تم دنیا کو تو پسند کرنے لگے ہو، اللہ کا حکم تو تم مان نہیں رہے۔ سورۃ البقرہ یا سورۃ آل عمران ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو وہ کرو کہ جو تمہیں میں حکم دیتا ہوں، اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ سے محبت نہیں کرتے، یعنی کہ ہم مسلمان نہیں اگر ہم اللہ کی بات نہ مانیں۔ تو دیکھیں اس ورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جہاد کرو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جہاد کرو، تو مسلمان جہاد نہیں کر رہے۔ تو اس کے بارے میں آیت نمبر 39 اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وہ کون؟ اللہ دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کس کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے؟ اللہ کو۔ میرے بھائیو، اللہ کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جو کہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، جو سب سے زیادہ گریٹ ہے، جو سب سے زیادہ عظیم ہے، سب سے بڑا ہے، جو ہم اسے کون نقصان پہنچا سکے گا؟ میرے بھائیو، وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو کہتا ہے وہ اسی وقت ہو جاتا ہے، کن فایا کون۔ میرے بھائیو، اس ورس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکو گے اللہ تعالیٰ کا، تم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو تمہیں کرنا ہوگا، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے لیے نقصان ہے۔ میرے بھائی، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے علم حاصل کریں اور آپ تک بھی ایسی ویڈیوز حاصل ہوتی رہیں آپ کو وقت پہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔